احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین ونصلی ونسلم علی رسولک ونبیک نبی الرحمہ رسول رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آج خطبے میں تلاوت کی ہے، 3 لفظ آئے ہیں، ایک رسول کا، دوسرا رحمت کا اور تیسرا عالمین کا۔ آج جمعے کی مناسبت سے اس کی تشریح کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اور نبی 2 لفظ ہیں۔ رسول مرسل کے معنی میں ہے، یہ فعول کا وزن ہے۔ الذی ارسل، جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبا ینبع سے، انبا ینبع، اور یہ معنی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ ایک واقعہ میں بیویاں حیران رہ گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ بیویاں ازواج مطہرات پختہ ایمان رکھتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے۔ تب تو پوچھنا پڑا ہے۔ اگر اس زمانے کے جال سازوں کی طرح یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں تو یہ پوچھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، بلکہ آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو علیم اور خبیر ہے، جس کا علم بہت زیادہ ہے اور جس کا علم کسی وجہ سے نہیں ہے، صفت ذاتی ہے۔ تو نبی کا معنی بھی معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے والا۔ دنیا بھر کے مفسرین اور محدثین نے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہی معنی کیا ہے، النبی هو المخبر عن اللہ، النبی هو یخبر عن اللہ تعالی بما یوحی الیہ۔ التعریف بحقوق المصطفیٰ، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز مالکی کی معتبر کتاب ہے سیرت النبی میں، اور قاضی ایاز اکابر محدثین میں سے ہے۔ نسیم الریاض فی شرح شفاء للخفاجی وہ یہی معنی کرتے ہیں، النبی هو المخبر عن اللہ، اللہ تعالی کے بتانے سے بتانے والا۔ اور نہایہ ابن الاثر میں ابن الاسیر نے کہا ہے هو المنبئ والمخبر مما یوحی الیہ، اللہ تعالیٰ کی وحی بیان کرنے والے کو نبی کہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ملک کی صفت نبی نہیں ہے، کیونکہ ان کو وحی نہیں ہوتی ہے، انہیں الہام ہوتا ہے۔ وہی رسالت اور نبوت کا حق ہے، البتہ رسول کا اطلاق فرشتے پر ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا۔ اور اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا معنی ہے غیب کی باتیں بتانے والا۔ غیب سے ان کو ویسے شوق ہے، خدا کی خدائی میں دخل دینے کا شوق ہے۔ قرآن و سنت لبریز ہے کہ علوم غیبیہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ اس میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی غیب دان ہے، غیب کسی کو نہیں دیتا۔ الا من ارتضی من رسول، وہ جو پیغمبران نے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، انہیں فرشتے سب بتاتے ہیں۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور رسول چن لیتا ہے، اور ان انبیاء اور مرسلین کو وحی کے ذریعے آگاہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد، نوح علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد، بہت سارے پیغمبروں کے قصے کیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے، اور پھر فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کے علوم ہیں، نوحیہ الیک، لیکن ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ جب تک یہ ہمارے پاس ہے تو غیب ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی جانتا نہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس بھیجیں گے تو اس کو علم وحی کہتے ہیں۔ قرآن پاک خود فیصلے کرتا ہے، یہ اور ہے کہ ان کی نصیب میں قرآن سمجھ نہیں رہی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو وحی کر رہے ہیں، تو جب تک خدا کے علم میں ہو اسے کہتے ہیں علم الغیب، اور جب پیغمبر کے پاس آئے تو اسے کہتے ہیں علم الوحی، علم النبوہ، علم الرسالہ۔ جب ولی کے پاس آئے تو اس کو کہتے ہیں الہام، اور جب زرولی کے پاس آئے تو اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ ہر شخص کا حق ہے تحقیق۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ سب کو ایک سمجھتے یہ زندگی ہونے کے لیے کافی۔ سب کو ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اور ماں ایک ہے، بہن اور بیوی ایک جیسے، تو جو یہ نظریہ رکھے وہ مسلمان کہاں ہوگا؟ بیوی محللہ ہے اور ماں اور بہن قیامت تک محرمات تعبیدیہ ہے۔ فرق تو بے حد ضروری ہے، اور یہی فرق اصل پہچان ہے مومن اور کافر کا۔ کافر اپنے ہاتھ سے بت تراشتا ہے اور پھر اس سے خیر و شر مانگتا ہے، یہ اپنے ہاتھ سے قبریں بناتے، درگاہیں سجاتے، اور پھر جھنڈے لہرا کے وہ ان کے حاجت روا و مشکل کشا بنتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے نیک اور بہت ہی یہاں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے والا، اور اللہ نے زبردست سمجھ لی۔ میں تو یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو کہتا ہوں کہ اگر تم میں غیرت نہیں آئی تو اللہ ان دکانداروں کو، مارکیٹ والوں کو سمجھ دے دے گا، اور وہ توحید و سنت بیان کرے گا۔ غیرت پیدا کرو اپنے اندر، اور وہ غریب کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اس کے ہاں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 3 کتبے بنوانے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک۔ وہ خود دکان پہ نہیں تھا،
اس کے نوکر نے آرڈر لے لیا اور بنانا شروع کر دیا۔ جب کتبے 3 بن گئے تو اس نے اپنے ملازم کو حکم دے دیا کہ جب تک میں نہ ہوں یہ دینا نہیں ہے، بھلے ایک ایک بورڈ کے 1 لاکھ کیوں نہ دے، خبردار کہ میرے بغیر دے دی۔ آج چھٹی ہے وہ بھی کہیں سن رہا ہوگا، اور یہ اس کی اچھی ادا ہے، اس قابل ہے کہ ممبر سے بیان ہو جائے۔ وہ 30 مار خان جو تھا وہ آ گیا کسی دن، کیا بات ہے؟ کا بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا خدا ایک ہے، تیرے 3 ہیں۔ یہ کون سا فرقہ اور مذہب ہے کہ تو نے داڑھی بھی رکھی، سر پر پگڑی بھی سجائی، وہ خاص شیطانی رنگ کی، اور خدا تیرے 3 ہیں، تو عیسائی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، ایک اللہ ہے، ایک پیغمبر ہے، دوسرا غوث پاک ہے۔ اس نے کہا فرق کیا ہے؟ آپ تینوں کو ایک جیسے پکار رہا ہے، کس طرح فرق کر رہا ہے؟ فرق تو کرنا پڑے گا آپ۔ یہ کس طاقت اور وصف میں تینوں ایک ہو گئے؟ اللہ جل جلالہ خالق اور مالک کونین کا، ارض و سما کا، ہر چیز کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عبد خاص، حبیب مکرم، رسول مرسل ہے، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر امت کا ایک فرد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت اور اچھی عزت عطا فرمائی۔ آپ تینوں کو ایک جیسے آواز دے رہے، یہ مجھے فرق کر لو کہ یا کہنے کے باوجود یہ خدا ہے، یا کہنے کے باوجود یہ خدا نہیں ہے، اور یا کہنے کے باوجود یہ تیسرا تیرا حاجت روا نہیں، یہ فرق کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ بڑا سوال ہے، میں پھر آ کے بتاتا ہوں۔ 5 سال ہو گئے وہ بورڈ دکان پہ پڑے ہوئے، واپس کوئی نہیں ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تاسریا میر ود دیوار کج۔ فارسی شاعر کہتے جس عمارت کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو، وہ جتنی اوپر جائے گی خطرہ ہی مول لے گی۔ صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور مرسلین اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک جگہ ہے، ان ہوا عبد انعمنا علیہ، نہیں تھے وہ مگر ہمارے بندے جس پر ہم نے انعام کیا ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسانوں کو نعمتیں عطا کر لیتے یہ سرکشی پر اتر آتے۔ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وما محمد الا رسول، نہیں حضرت خدا الہ، حاجت روا، مشکل کشا کہ کبھی مریں گے نہیں، حضرت تو پیغمبر ہے، الا رسول وما ارسلناک، ہم نے خالص آپ کو رسول مرسل بنا کے بھیجا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ 1-2 ایسے ہیں جو خاص قدرت کے اعجاز سے بشریت اور ابدیت کے ساتھ زندہ رکھے گئے ہیں۔ کہتے 2 آسمان میں ہیں، عیسیٰ قطعی طور پر، اور ادریس مختلف فی، اور 2 زمین میں ہیں، ایک خضر بلیا بن ملکہ عند الاکثر بل عند الجمہور، اور دوسرے الیاس عند بعض العلماء واکثرهم علی انه قد مات۔ اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ خفا میں نہیں ہے۔ عیسائی نااہل تھے، نالائق تھے، یہودی دباؤ میں آئے اور اپنے پیغمبر سے دور بھاگے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے پیغمبر کو قتل کیا ہے، دیکھو لاش لٹکی ہوئی، جاؤ تمہارا مذہب ختم ہو گیا۔ جب یہودی ادھر ادھر ہو گئے، انہوں نے اتار کر بیت المقدس میں دفن کر لیا۔ آپس میں کہا کہ یہ جو دفن کیا یہ عیسیٰ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی لاش تھی۔ تو کہاں گئے ہمارے پیغمبر؟ کا پتہ نہیں، علم ناقص تھا نا، ان ناقصوں کی طرح
قرآن نے آ کے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح انہی کا آدمی متشکل کیا، انہوں نے اپنے ہی آدمی کو مار ڈالا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے اپنے پاس اسے اٹھا لیا، وما قتلوہ یقیناً، بالکل وہ اسے قتل نہ کر سکے۔ آفرین قرآن پر، اور پیغمبروں کی عزت و عظمت کو کیسے اٹھاتا ہے کیونکہ انبیاء سب اللہ کی توحید کے داعی ہیں، اور انبیاء سارے کے سارے، ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہم باپ شریک بھائی ہے، ہماری اصل ایک ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جمیع انبیاء و مرسلین جو ہمارے پیغمبر سے پہلے مبعوث ہوئے، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں، سب پر ایمان ہے۔ جن کو جانتے ہیں ان پر تفصیلی ایمان ہے، اور جن کو نہیں جانتے ان پر اجمالی ایمان ہے، کہ جو بھی جس سرزمین پر جس نام کام قوم قبیلے میں آئے ہیں، آمنا و صدقنا، وہ اپنی صداقت کے پیکر تھے اور سچے بندے تھے اللہ کے۔ یہ ایمان اجمالی ہے۔ اور یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو توریت دی گئی، ان کی دعا سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بنے، اتنا زمانہ گزارا، اتنے مسائل پیش آئے، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مائی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پنگوڑے میں ان کو گویا کر دیا، ان کو معجزے کے طور پر انجیل دی، 33 سال کی عمر میں اللہ نے اپنے خاص قدرت سے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ یہ تفصیلی ایمان ہے، دونوں طرح ایمان معتبر ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہے 6666 کے قریب اور 114 سورتیں، جن میں 86 مکی ہے اور باقی مدنی ہے۔ ان تمام قرآن کی آیات اور سورتوں میں کچھ آیات اور سورتیں متشابہات ہے، اور باقی سارا قرآن محکمات ہے۔ محکم کہتے ہیں واضح المعنی کو، جیسے نبی، رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب مسلمان سنتے ہی سمجھ لے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ نے آپ کو جو کتاب دی ہے اس کے کچھ آیت محکم ہیں، اور یہی قرآن مجید کی بنیادیں ہیں۔ تمام احکام اور مسائل کا دار و مدار ان آیات پر ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ملتی جلتی ہے، متشابہ ہے، ان کا معنی قطعی طور پر یک دم معلوم نہیں ہوگا، کچھ سوچنا پڑے گا، اور آیات اور احادیث کی روشنی میں ان کو جاننا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بلاغت ہے اور معجزہ ہے، کیونکہ سب باتیں اس طرح کرنا کہ ہر ایک سمجھے، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ قابل آدمی کے کلام میں کچھ لوگوں کو دقت پیش آتی ہے، یہی اس کے علم کا روگ ہوتا ہے۔ لوگ جو قدر جانتے ہیں وہ اس معیار پہ جانا چاہتے ہیں، اور قابلیت اور صلاحیت کا اعجاز ہے کہ کلام معراج پر واقع ہو، بلندی پر واقع ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب والعجم ہے، بعض اوقات اس طرح گفتگو فرماتے کہ صحابہ فرماتے رائنا یا رسول اللہ، حضرت کچھ رعایت فرمائیں، پھر حضرت فرماتے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ ایک مختصر لفظ رائنا، حضرت نے ارشاد فرمایا، جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے، ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اچھل کود کر رہی تھی، آہا جنت، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی خوش کرتے ہیں لوگوں کو جنت جنت۔
تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا ان العجائز لا يدخلن الجنہ، بوڑھیاں جنت میں نہیں ہوگی، بوڑھیاں۔ انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا انا انشأناهن فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اللہ فرماتے ہیں بوڑھیوں کو ہم جوان کر دیں گے اور خوبصورت جوان بن کر کے بہترین باقروں کی طرح، کنواریوں کی طرح جنت جائے گی۔ تو پہلی والی بات ذرا مشکل تھی اور تشریح کرنی پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص نے آپ سے کہا مجھے اونٹ دے دے حضرت، آپ کا جو اونٹ ہے مجھے دے دے، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ آپ نے کہا اونٹ نہیں دے سکتا، اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ عام طور پر اونٹ کا بچہ چھوٹے کو کہتے ہیں۔ وہ شخص غصہ ہونے لگا، اس نے کہا حضرت میں کندھے پہ اٹھا کے لے چلوں گا۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، جو میرا اونٹ ہے وہ بھی تو اپنے ماں باپ کا بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت انس کو آپ نے کہا یا ذل اذنین، ہو دو کانوں والے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے گپ شپ میں بھی صداقت ہوتی ہے، کوئی بات خلاف حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ، یہ کامل انسان کی علامت ہے، کبھی کبھی اپنے لوگوں سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ حدیث میں ہے رب العزت نے بھی ایک مقام پر بندوں سے دل لگی فرمائی، اور آپ نے سورت رحمان کا ذکر کیا کہ اس سورت میں اللہ نے بندوں کے ساتھ بڑی دل لگی کی، لیکن بندے کدھر ہے جو اس کو پڑھ تو لے، سمجھ تو لے؟ وہ بندے کدھر رہتے؟ یہ تو بس دفتر و کارخانہ اور بینک بیلنس اور پیسہ اور آئے اور گیا اور مرا ہو چلا گیا، کس طرح ہو۔ سورۃ الرحمن آپ پڑھنا شروع کر دیں اور کبھی تفسیر کے دنوں میں آ کے بیٹھے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کیسی دل لگی فرمائی۔ آپ کے علوم کیسے دریا کی طرح ہے۔ ایک صحابی نے کیسے عجیب اشکال کیا کہ حضرت آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تمام مرسلین کے بڑے ہیں، جب حساب کتاب ہو جائے گا تو آپ تو اعلی مقامات میں چلے جائیں گے، ہم تو پسماندہ ہے، افتادہ ہے۔ آپ کی برکت سے جنت پہنچ ہی جائے تو خدا کا احسان ہوگا، ہم تو تڑپیں گے، آپ کے پاس نہیں آ سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کیوں بادشاہ کبھی رعایا کو دیکھنے کے لیے باہر نہیں آتا؟ کیا زبردست مثال۔ آپ 20 تعبیرات کر سکتے تھے، لیکن آپ کی عادت ہے کہ آپ اس طرح تعبیر فرماتے جس میں بندگی اور عاجزی بہت زیادہ ہو۔ ایک شخص نے آپ کو کہا میں آپ کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں، اور مجھے لے کے چلے آپ۔ اس زمانے کے کوئی پیر ویر ہوتا تو کہتے آپ تو بخشا ہے، آپ تو بس میں آگے ہوں گے۔ آپ نے اس کی طرف بہت غصے سے دیکھا اور پھر فرمایا تم سچ کہتے ہو کہ؟ اس نے کہا بالکل حضرت۔ کہا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَاتِ، پھر میری مدد کرے، خوب نمازیں پڑھے، خوب صدقے خیرات کرے اور اکثر روزے رکھا کرو تاکہ مجھے لے جانے میں سہولت ہو جائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو شافع و شفاء قیامت ہوں، میرے جھنڈے کے نیچے سے انبیاء گزریں گے اور وہ شفاعت کریں گے، میرے صحابہ کو کیوں اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کرے گا؟ آپ نے ان میں عاجزی اور بندگی کی روح ڈالی، فرمایا نمازیں خوب پڑھو، زبردست صدقے کرو اور اکثر روزے سے رہو، مجھے ساتھ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سچے پیغمبر کی ہر ادا سچی ہے، ہر ارشاد صداقت سے لبریز ہے۔ اللہم صلی و سلم علیہ۔
اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، الصدیقہ و بنت الصدیق، باپ بھی صدیق و بیٹی بھی صدیق، رجال میں ان کے باپ جیسے کوئی نہیں، مردوں میں اور خواتین میں جب سے بیویاں خدیجہ کے بعد آئی ہے ان میں عائشہ جیسی نہیں ہے۔ فضل عائشہ علی النساء، عائشہ صدیقہ کی فضیلت دنیا کی عورتوں پر کفضل سرید علی سائر الطعام، پیغمبر فرماتے ہیں جیسے سرید کی فضیلت ہے ویسے کھانے پر۔ سرید اس کو کہتے ہیں کہ شوربے میں روٹی توڑی جائے، وہ زود ہضم ہے، بے ضرر ہے، اس سے بوٹی بھی نکال لیں گے، ہڈی بھی نکال لیں گے، اور یہی راز ہے حکمت و طب کا، یہ چیزیں زیادہ نہ جائے معدے میں، معدہ کہاں اتنا سا اللہ نے بنایا ہے، کب تک یہ گلی سڑی چیزیں اٹھائے گا۔ انبیاء کا خوراک سرید ہوتا تھا۔ آپ گاڑھا سالن دیکھ کے خفا ہو جاتے تھے کہ یہ قیصر و کسریٰ کے طریقے، اور آپ نے فرمایا عائشہ جب بھی سالن بناؤ اور شوربہ بڑھاؤ، ہم اپنے پڑوس والوں کو بھی دیں گے، رحمت للعالمین ہے، آپ کو پڑوس والوں کی فکر ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واہ، حضرت جب بکرا کاٹتے اور اس کے گوشت بوٹیاں بناتے تو محلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں اور ان کی بیٹیاں اور بیٹے ان کے گھروں میں لے جاتے، اور حضرت فرماتے ایسے دن میں مجھے خدیجہ یاد آتی، بڑی تکلیفیں گزار کی گئی، جبکہ وہ عرب کی بڑی مالدار خاتون تھی، سب کچھ پیغمبر پر اور اسلام پر قربان کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سرید کے ساتھ۔ سرید ویسے کھانے سے افضل ہے۔ اب آپ کتنے لوگ بیٹھے، کوئی بلوچستان یا افغانستان کا ہو تو وہ سرید کھا چکا ہوگا، ورنہ یہاں رواج نہیں، گاڑھا کھانے کا رواج۔ اس لیے ایک گھر میں ولیمہ ہوگا، ساتھ میں غریب لوگ ہوں گے، کہ ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا نہیں ہے، ان کو نہیں کھلانا ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہمیں بھی بلائے ان کو کاٹ دینا ہے اور ٹیلی فون بھی کرنا ہے، منتیں بھی کرنی ہے کہ آئیے۔ شر الطعام طعام الولیمہ، پیغمبر کہتے ہیں گندا کھانا اس ولیمے کا ہے، یدعا لها الاغنیاء، مالداروں کو چن چن کے لایا جائے، ویترک الفقراء، اور مساکین و فقراء کو نہ دیا جائے۔ ولیمے کا ایک پورا حصہ بالکل علیحدہ کر لو، اور فقراء مساکین تم کہاں ڈھونڈو گے؟ دینی مدرسوں کے مساکین طلباء سرمایہ ہے دین کا، انبیاء اور صحابہ کے جانشین ہے۔ خدا کا شکر کرو کہ یہ موجود ہے اور آپ کی چیزیں صرف ہو جائے گی۔ ایسے ممالک بھی دنیا میں ہیں کہ ان کی زکوٰۃ خیرات جمی رہتی ہے 20-20 سال کی، کوئی نہیں ہے جہاں وہ بانٹ، ایسے ملک بھی دنیا میں ہے۔ چند خور اینڈ گروپ کہے گا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ خدا سے اپنے گھر پر مانگو کہ اے زمین و آسمان کے خزانوں والے اور غیر مشترک مالک مختار کل، اپنے خزانے جتنے ہمیں ضرورت ہو آپ عطا فرما۔ آپ اسے مانگنا تو سیکھ لے گا، اپنا منہ اس قابل بنائے پھر دیکھے کہ دیتا ہے یا نہیں۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ آئے آئے بن کے بندہ، بندہ بننا پڑے گا۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان،
دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر فخر کرو، شکر کرو، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ رب کریم تیرے علاوہ کوئی نہیں آسمان و زمین میں جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے، جس کے سامنے ہم سر جھکائے، اور جس کو ہم غنی و طاقت کا سرچشمہ مانے۔ اللہ صرف آپ ہے۔ بدعتی کیسے مانگے گا؟ اس کی ہر درگاہ مشکل کشا ہے، تمام چیزیں وہ کہتے ہیں ہمیں قبروں سے ملتی ہے، اور قبروں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، سن کیا کہتا ہے، اموات غیر احیاء، اب یہ مر چکے ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ قرآن ہے، وہ پاگل قرآن ہے یہ، اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، اب دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا کی طرح زندے نہیں۔ یہ کہتے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، دیتے۔ قرآن کیا کہتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ جانتے ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ سوری اسرافیل کے انتظار میں خود کچھ نہیں جانتے، وہ سوری اسرافیل کے انتظار میں لیٹے ہوئے یہ کہتے جی ہم کو آئس کریم اور بالائی وہیں سے مل رہی ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ان کا ایک بڑا مناظر گزرا ہے اچروی، وہ کہیں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، سابق مفتی اور استاد دارالعلوم دیوبند، ان کو مسجد نبوی کے آس پاس ملا تو مفتی صاحب نے کہا، واہ علامہ صاحب کیوں اتنی تکلیف کی، آپ کے ہاں تو وہاں میلاد کی مجلس منعقد ہو جاتی ہے، چند روپوں کی ریوڑیاں بٹتی ہے، اور پھر کھڑے ہو کے گئے تھے، آ گیا وہ تاج والا، سر جھکا کے اندر بھاگا۔ اللہ اس لیے فرماتے اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے عقیدے سچے ہوتے ہیں، وہ غلط باتیں اور جھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ حج کے موقع پر جب حج مکمل ہوتا ہے تو حاجیوں کو اللہ ایک حکم دیتا ہے، اس کو سن لو، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اب جب آپ نے حج کر لیا، ایک اللہ کے گھر کا طواف کیا، ایک اللہ سے مانگنے کے لیے آپ نے صفا مروہ میں دوڑ لگائی، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عرفات گئے، دن بھر روتے رہے، دعائیں مانگی، ایک اللہ سے مانگنے کے لیے مزدلفہ میں رات گزاری، ایک اللہ کے نام پر آپ نے شیطان کو کنکر مارے، قربانی کی، طواف زیارت کیا، حج تیرا مکمل ہو گیا۔ اب یاد رکھنا، آئندہ بتوں کی گندگی سے بچ کے رہو، بتوں کی گندگی سے بچ کے رہو۔ بتوں کی گندگی کیا ہے؟ کوئی بت پر پیشاب پخانا لگا ہوا تھا کہ کپڑا گندا ہو جاتا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ جو تم نے جھوٹ بنانا شروع کیا، فلاں دستگیر، فلاں غوث پاک، فلاں بیڑا پار، یہ سب جھوٹ بول رہے آپ۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام بھی تم نے اور تم جیسے تیرے بڑوں نے گڑے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سید علی حجویری ہے، داتا گنج بخش، آپ نے کہا، کسی نے اچھے عقیدے سے کہا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولی کامل و اکمل متقی پارسا مگر حاجت روا و مشکل کشا کا جھوٹ آپ بول رہے ہیں، یہ بدعت اور شرک اینڈ کمپنی کا نکلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں ہے یہ مگر نرے نام ہے جو تم نے اور تم جیسے جھوٹو تمہارے باپ دادوں نے رکھے، کوئی حقیقت ہمارے یہاں نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ہر عمل میں
اس بات کی تاکید ہے کہ شرک سے بچو. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز، مبارک دن، اور 12 ربیع الاول بھی، 12 وفات تو یقیناً ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن، اور ولادت 12 کو ہے. قول بلا دلیل، محدثین کہتے اس قول کی دلیل نہیں ملی، بے دلیلوں نے اس کو جشن بنا دیا، دلیل اور برہان کے دشمنوں نے. 9 کو ہے، قوی بات ہے، احمد رضا خان نے لکھا ہے 8 کو ہے. فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ولادت با سعادت 8 کو ہے. ان کو تکلیف تھی 8 سے 12 تک اور 9 سے 12 تک دونوں ایک کر دیا. بدعتی کا پہلا نقصان یہ ہے اور اس کی تباہی یہ ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا ہے، فرق مراتب میں نہیں کر سکتا ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ جن کاموں میں شریعت نے تاریخ دی ہے، جیسے 1 رمضان روزہ فرض ہو جائے گا، اور شوال کے چاند تک، جب تک چاند نظر نہ آئے روزہ ہوگا، یہاں تک کہ 30 دن پورے ہو جائے. اب ذرا مسئلے کو غور سے سنو. تاسع ذی الحج کی 9 تاریخ شریعت نے کہا تاسع ذی الحج کی 9 تاریخ عرفہ کا وقوف ہوگا، حاجیان میدان عرفات میں جمع ہوگا. شریعت نے تاریخ دی. جو سمجھدار طبقہ ہے وہ ذرا غور سن لے یہ مسئلہ. عاشر ذی الحج کی 10 تاریخ، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، وہاں کے حساب سے جب ذی الحج کی 10 تاریخ ہوگی، یہ قربانی کا دن ہوگا، وہ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ ہوگی. یہ شریعت نے تاریخیں دی ہے. جب تاریخیں دی ہے تو دن نہیں دیا. لیکن ولادت کی آپ نے تاریخ نہیں دی، آپ نے کہا یوم الاثنین یوم ولدت فی، پیر کا دن وہ ہے جس دن میں پیدا ہوا ہو. اور صحابہ نے کہا ہم کیا کریں، فرمایا روزہ رکھو. تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، اور روزے کے دن کو عید کہنا کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. 9 اور 8، 12 اور 18، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے 10 محرم ولادت باسعادت، ان کی تحقیق علیحدہ ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 18 ربیع الثانی لکھا ہے. میں کہتا ہوں تاریخ کا اعتبار ہی نہیں ہے. ہدایہ میں لکھا ہے وفی تاریخ جہالت، تاریخ نامعلوم ہے. لیکن دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یوم الاثنین، یہ وہ دن ہے ولدت فی. اس لیے بہت ساری زبانوں میں اس دن کا نام بھی برکتوں والا ہے. مثلا آپ کے ہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں پیر کا دن، پیر رہنما کو کہتے ہیں. پشتو میں کہتے ہیں دگل ورز، پھول کا دن. پھول جیسے پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، اور حضرت فرماتے یہ دن مبارک ہے، اس میں تم روزہ رکھ سکتے ہو میری آمد پر خوش ہونے کے لیے. اور انہوں نے اپنی طرف سے 12 گھڑ کے اور جشن کا انعقاد شروع کر لیا. اب ریڈیو پاکستان بھی کہتا ہے کہ بڑے دھوم دھام سے عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے. شاہ بھائی کون سی عید؟ عید تو 2 ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. نور الضحیٰ سے لے کے ہدایت تک، اور خلاصے سے لے کے قاضی خان تک، اور در مختار سے لے کے مبسوط سرخسی تک 30,000 کتب حنفیہ بری پڑی ہے. اللہ کے فضل سے کسی ایک میں بھی عید میلاد النبی کی کوئی روایت نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے رحمتوں کا پیکر کائنات کے لیے. سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس ارض و سما کو، اس فرش اور عرش کو
اور ان جن اور انس کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل و اکمل پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول فرمایا۔ رسول اور نبی دونوں خدائی منصب ہے ہدایت کے لیے، اس فرق کے ساتھ کہ رسول کے پاس صحیفہ یا کتاب ضرور ہوتی ہے، اور اگر کتاب اور صحیفہ نہ ہو تو پھر قوم اور قبیلہ مخصوص ہوگا۔ ان یونس لمن المرسلین، کیونکہ نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے وکان رسولا نبیا، کیونکہ بنو جرہم کی طرف مخصوص قبیلے میں آئے تھے۔ لیکن نبی گزشتہ رسول کی قوم قبیلہ اور انہی کی تعلیمات کو نئے سرے سے مخلوقات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے ہیں جو صرف انبیاء ہیں۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا ہے، رسالت بھی عطا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس سے اونچا مقام جو مرسل کا ہے اللہ نے وہ بھی نصیب فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بڑائی اور عظمت کی جگہ حضرت کی رسالت کا بیان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی، ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن رسالت اللہ نے دی، وخاتم النبیین، تمام نبیوں کے اختتام پر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیم۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، آدم علیہ السلام پہلے ہیں نبوت کے ساتھ، اور باقاعدہ رسول نوح علیہ السلام سے، آخر رسول انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ مسیح ہے، اور آخری رسول اور نبی کونین کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ، بہت سارے پیغمبروں کے قصے آپ کو بتا دیے، بہت ساروں کے نہیں بتائے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بس جتنے ہم نے بھیجے وہ پیغمبر برحق تھے، اور ان پر اجمالی یا تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ افَإِمَّاتَ، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، او قتلا، یا شہید کیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، پلٹو گے کیا ایڑیوں کے بل، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی ایڑیوں کے بل پلٹا، جو کوئی ایڑیوں کے بل پلٹا تو اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اللہ محسنین کو اجر دے گا۔ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے احد کے موقع پر، غزوہ احد 3 ہجری میں لڑی گئی ہے، اور اس غزا میں مسلمانوں کو ایک تدبیر میں کمی کی وجہ سے، بلکہ صحیح معنوں میں پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے ملی ہوئی فتح تھوڑی دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور حضرت کی شہادت کی خبریں لگ گئی، آپ کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی،
آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا خون میں، اور بڑی تکلیف صحابہ کو ہوئی۔ 70 کے قریب صحابہ حضرت حمجس جیسے جرنیل شہید ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا یہ جو تم نے سنا کہ حضرت شہید ہو گئے یا حضرت فوت ہو جائے تو تم پھر اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں نقصان پہنچے۔ پھر صحابہ جمع ہو گئے اور اللہ نے وہ کوئی بھی شکست پھر بحال فرمائی۔ لیکن ان آیات کی تلاوت ایک عجیب موقع پر کی گئی، بخاری شریف اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت کا وصال ہوا تو حضرت عمر جیسے استقامت اور ہیبت و جلال کے پہاڑ فرط عشق و محبت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کمزور ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا، خبردار کی کسی نے کہا کہ حضرت فوت ہوئے، حضرت کیسے فوت ہو سکتے؟ وہ اللہ سے ملنے گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ جائے گی۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جشن تو خیر شکریہ ہے۔ میں کہتا ہوں افسوس، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، تمہیں کامل دین کا درد نہیں ہے کہ لوگ کیوں اس میں جال سازیاں کرتے۔ یہاں سن لو، عمر جیسے مسلمان جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر کو نبوت مل جاتی، اتنے بڑے مضبوط انسان ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اور فرمایا عمر جس جگہ آپ موجود ہوتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ عمر عمر ہے، عمر جیسے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کافر مورخوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں میں عمر فاروق جیسے کوئی اور ہو جاتا تو یہ موجودہ دنیا ساری فتح ہو جاتی، سب پر اسلام کا جھنڈا لگ جاتا۔ آہا، صحابہ کرام بھی غمگین ہیں، افسردہ ہے۔ چاہتا تو کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں، یہ لفظ بھی ذرا برداشت سے باہر ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم نے وہ دن دیکھا کہ مدینہ روشن تھا جب حضرت تشریف لائے ہجرت کر کے، اور ہم نے وہ دن دیکھا کہ مدینہ منورہ پورا اندھیرا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں، اگر یہ نہ کہے تو آگے بہت سارے مسائل پیچیدہ آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کو اللہ نے پیغمبر کی صحبت کے لیے روز اول سے چنا تھا، اور اس امت کے معیاری مقام صدیقیت اللہ نے ان کو عطا کی، وہ فجر پڑھا کر حضرت کی خیریت معلوم کر کے اپنے گھر گئے تھے جو سنوح پر تھا، مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے سنوح، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں اطلاع مل گئی کہ وصال ہو گئی۔ وہ وہاں سے آئے اور ان کو اطلاع ہوئی کہ عمر نے تلوار نکالی ہے اور گھوم رہا ہے۔ کہا خبردار کسی کے منہ سے میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، نبی فوت نہیں ہوتے، وہ زندہ ہی ہوتے۔ حضرت ابوبکر سیدھے آئے اور سب سے پہلے حضرت کے گھر گئے، عائشہ کے کمرے میں آپ کا جسد اطہر انور ازکا اطیب جلوگر تھا، ہیبری یمنی چادر ڈلی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے پیشانی پر پیشانی رکھ کے بوسہ لیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، حضرت آپ زندگی میں بھی پاک صاف تھے اور وصال کے بعد بھی اسی طرح شان والے پیغمبر ہیں۔ اور لا یذیقک اللہ الموتتین، اللہ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، وہ جو ایک موت تھی برحق کل نفس ذائقۃ الموت فقد متّا وذقتھا، آپ وہ موت پا چکے ہیں، وہ آ چکی۔ سب لوگ پیچھے کھڑے ہیں سن رہے، اور پھر آپ ممبر پر آئے، لوگ حضرت عمر کے پاس جمع تھے، جب ابوبکر ممبر پہ آئے عمر کو چھوڑ کے سب آئے،
اور آپ نے ممبر پر خطبہ پڑھا اور یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا الا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو اس لیے عبادت کرتا تھا کہ حضرت محمد زندہ ہے وہ فوت ہو گئے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت فلیعبد، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ عبادت جاری رکھے۔ اور یہ آیات تلاوت کی وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے سچے رسول۔ افئن مات، پس اگر وہ فوت ہو گئے، او قتلا یا شہید کیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹو گے۔ یہ کہنا کہ حضرت فوت نہیں ہوئے، یہ ایڑیوں کے بل پلٹنا ہے، اور یہ جو میلے ٹیلے لگائے ہوئے ہیں یہ کون سے پنجوں کے بل پلٹنا ہے؟ ان سے بھی ذرا پوچھو گریبان میں جان کے یہ میلے ٹیلے والے یہ کیا سوچ رہے؟ یہ حضرت عمر سے بڑے ہیں کیا؟ ذرا سی بات محبت ہی سے کہہ رہے تھے کہ مت کہو کہ حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ ابو بکر نے کہا انتقال ہو چکا ہے، اور صحابہ نے آپ سے سوالات کیے کہ کیا حضرت فوت ہے؟ آپ نے فرمایا فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت کو نہلائیں گے، آپ نے فرمایا کپڑوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا حضرت کو دفنائیں گے، انہوں نے کہا جہاں جسد اطہر روح دے چکا ہے اسی جگہ قبر بنا دی، اسی جگہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ باہر نکالیں گے، آپ نے فرمایا امکان نہیں ہے، جس جگہ جسد اطہر تشریف فرمائے وہی جنازہ ہو۔ نبی کا جسد اٹھا کے باہر لے جانا، علم دے کے ابو بکر کا تمام مدینہ بھرا ہوا ہے، ابو بکر جوابات ہر سوال کے دے رہے۔ بخاری اور ابو داؤد میں ہے حضرت ابو بکر نے فجر پڑھائی، اکثر صحابہ آپس میں کہتے سورج نہ نکلا ہو، بہت دیر ہو گئی، بڑی لمبی قرات ہو گئی، لیکن آپس میں کہتے ادب کتنا ہے، کانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر کو سورج کا علم ہم سے زیادہ تھا، ہم کون ہوتے؟ احترام و ادب دیکھیں۔ پوچھا گیا حضرت کے لیے لحد بنے گا یا شق، وہ بغلی قبر جو پسندیدہ ہے، اس میں صحابہ کا اختلاف ہو رہا تھا، کیونکہ مکہ میں شق کا رجحان تھا، ایک کھود کے نیچے رکھ کے اوپر مٹی ڈالے، اور لحدی کے کھود کے پھر قبلے کی طرف کمرہ سا بنائے، اس کو بغلی قبر کہتے۔ آپ نے اس کو بہتر کہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کے اطمینان کے لیے کہا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ لحد افضل ہے، کہ دونوں کو بلا لیتے تھے جو پہلے آ گیا۔ اب بعض صحابہ کہتے ابو بکر نے دعا فرمائی کہ خدایا لحد والے پہلے آ جائے، لحد والے پہلے آئے۔ سب متفق ہو گئے کہ حضرت کے لیے لحد بنے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی امام بنے گا، آپ نے کہا نہیں، پیغمبر خود تشریف فرمائے، حضرت کا جسد اطہر پلنگ پر رونق افروز ہے، اور صحابہ صف کی شکل میں کھڑے ہو کر ثنا اور درود پڑھ کر جنازہ پڑھتے تھے اور نکلتے تھے۔ بس جب جنازے کے لیے اوقات جتنا تھے، جتنے افراد آئے وہ جنازہ ہو گیا، اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ اب تدفین ہوگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار حضرت عباس اور حضرت علی کو قریب لائے گی۔ ہر مسئلے میں کامل دین کا لحاظ ہوا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ہو حضرات صحابہ پر۔ اور سب سے اہم مہم مسئلہ دو تھے، ایک حضرت کا جنازہ اور تدفین، اور دوسرا حضرت کا جانشین اور ان کا تقرر۔ کب تدفین اور جنازہ، اس میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا تھا کہ جتنا جل لو، اور جنازہ کا ہونا بھی ضروری۔ جنازہ ایک روایت میں 1.25 لاکھ مسلمان، دوسری روایت میں 6 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت جنازہ پڑھا ہے۔ مرد جب مکمل ہو گئے پھر خواتین آئی، اجازت دی گئی۔ اور صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ یہ تمام امور جانشین کے سامنے طے ہونا چاہیے۔
خلیفہ جسے کہتے ہیں. بنو ثقیف ساعدہ میں کچھ انصار جمع تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہمارا شہر ہے اور ہم ہی یہاں ہوں گے اور جو کچھ ہو ہمارے حوالے ہو. بہت سارے لوگ اس غم میں رہتے ہیں. ابو بکر عمر کو پتہ چلا، فوراً وہاں پہنچ گئے. 2 آدمی اور پورے مجامع بھرے پڑے ہیں. حضرت عمر نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کے فضائل پر کچھ گفتگو کی اور ان کو کہا تمہارے پاس اس کے برابر کا جو آدمی ہو اس کا نام لو. انہوں نے کہا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہمارا خلیفہ ہے. ان کو حضرت نے بیماری میں خود مصلی پہ کھڑا کیا ہے. اور جب آپ کو کہا گیا کسی اور کا تو آپ نے کہا جہاں ابو بکر ہو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اور امام بنے. تو جس امت میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور خلیفہ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی خلافت امت کو نصیب فرمائی. اور امت محمدیہ ہمیشہ کے لیے اختلافات سے بچ گئی، اللہ کی برکات کی مستحق ہو گئی. اور یہ آپ کی کامل رسالت اور رحمتوں کی شان کا معجزہ ہے، کیونکہ سب سے بڑے رحمت کا ظہور ہی ہوا کہ پیغمبر کے کفن دفن جنازے کے بعد اسلام اپنے تمام خطوط پر استوار رہا اور عالمین کو فیض پہنچا. ابو بکر کی خلافت میں کسی ایک مسئلے میں بھی صحابہ کا اختلاف نہیں ہوا. ابو بکر صدیق کی ایسی عظیم شان ہے، جس مسئلے میں رائے ہوتی اور ابو بکر لب کھول لیتے، مجال نہیں ہے کہ مہاجر و انصار کوئی بات کرے. ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر صحابہ کی جماعت میں آیتان من آیات اللہ، قرآن کی 2 آیتوں کی طرح مانے جاتے تھے. جیسے قرآن کی 2 آیتیں ہوں اور جب وہ پڑھی جائے تو ہر ایک سر نیچے کرے گا. اس طرح ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وجعل الجنت مثواہما، ان کی شان بھی بڑی بلند ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر و عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا ہے. ہکذا نطفن، ایک ہی جگہ میں دفن ہوں گے. وہکذا نبعث یوم القیامت انشاءاللہ، اور قیامت کے دن جب میں قبر سے آؤں گا تو ان دونوں کا انتظار کروں گا، جب یہ باہر آئیں گے تب روانہ ہوں. ان 3 قبروں کے ساتھ 2 جگہ اور چھوڑی گئی ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور وہ بھی اخیر میں انتقال فرمائیں گے یا شہید ہوں گے، دونوں قول ہیں. اور امام مہدی جو اس وقت کے امام ہوں گے، اس وقت دنیا میں صرف 2 مذاہب ہوں گے، ایک حنفیہ اور دوسرا مہدی، کیونکہ احناف کے اصول اتنے پختہ ہے کہ یہ کبھی مٹیں گے نہیں. بقیہ مذاہب کی ضرورت ختم ہو چکی ہوگی. امام مہدی کے لیے بھی احتراماً پیروں کی طرف جگہ چھوڑی گئی. روضہ شریف میں مواجہہ میں یہ سب موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے کے طور پر اس مقام کا بھی پردہ کرایا تاکہ امت کے کمزور اور عاجز مزاج کے لوگ وہاں جا کر کہیں شرک اور بدعت نہ کریں. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، سوانح اور حیات جاویدہ، اسوہ اقدس بہت مقدس ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورا قرآن ہی نبی کی زندگی پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن کی فاتحہ سے لے کے والناس تک 114 صورتیں آپ پر نازل ہوئی. تو ہر صورت جب آپ کھولیں گے تو آپ کی زندگی کا وہ حصہ بیان ہونا شروع ہو جائے جس میں وہ صورت نازل ہوئی. اس لیے یہ حیات اور یہ کامل و اکمل زندگی ایسی نہیں ہے کہ ایک مہینے میں یا اس کے کسی ایک تاریخ کو یا صرف کم اور جھنڈوں کے دلاویز صورتحال سے نبھائی جائے.
بلکہ امت پر فرض ہے کہ اپنی زندگی، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی اولاد اور ان کی تعلیم و تربیت، اپنے رسم و رواج، اپنی خوشی اور غمی، اپنے تمام تقریبات زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرین اور دلکش، کامل و اکمل زندگی کے مطابق بنائے۔ صرف منانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی پوری زندگی اور دوسرے انسانوں کی زندگی، اپنے زیر اثر افراد کی زندگی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش اور دلربا جو کامل و اکمل اور بہترین زندگیوں کا نمونہ ہے، ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا یہ امت کا فریضہ ہے۔ سیرت کا تقاضا یہ کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھے، جو کٹواتے ہیں وہ سنت کے مطابق قبضہ کرا دے، جو حرام کام میں لگے ہیں ان سے توبہ کرے، جن گھروں میں پردہ نہیں ہے بیویوں کو برقعے اور بڑی چادریں سلوائے اور ان کے پیر پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں، قبر میں ہم سے اس اسلام کے بارے میں ہمیں عزت ملے گی۔ بچوں کے اسکول اور کالجوں کے ساتھ قرآن، سنت اور فقہ کی تعلیم کا رجحان پیدا کرے، وہ زندگی جسے اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے زندگی گزارنے میں بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت ملة حنیفیہ سمحة سہلہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم۔ الحمد للہ جل وعلا، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، زبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق نماز کی سنت اور آداب میں سے ہے۔ کوشش کرے کہ ہمیشہ نماز کے لیے سر ڈھکیں۔ صفحے سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ صفحے درست کرنا بہت ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری ہے، شلوار کے یا پتلون پاجامے کے پانچے ٹخنوں سے اوپر۔ بسم اللہ۔
وہ تو اپنی باری گزار چکا ہے نا. ایک کتاب شائع ہوئی ہے، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند کیا ناپسند. اس کتاب کے صفحے 421 پر لکھا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم کو سبز رنگ پسند. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو حوالہ دیا ہے جامع الصغیر اس ضعیف روایت پر مشتمل ہے. اس کی 3 دلیلیں ہیں کہ یہ بات غلط ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ فرماتے احب الثياب الى اللہ البیاض، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ رنگ سفید ہے. وفیہ تکفنون موتاکم، اسی کو پہنا کرو، اسی میں مردوں کو دفناؤ. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سفید رنگ پسند ہے، آپ اس کے مقابلے میں ہرا کیوں کہے؟ دوسری بات یہ کہ عمر بھر آپ نے ہرے رنگ کا استعمال نہیں کیا ہے. تیسری یہ کہ بخاری کتاب اللباس میں ہے کہ ہرا رنگ خواتین کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور یہ نسوانی رنگ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا وہ رنگ جو عورتوں کے ساتھ خاص و مرد استعمال نہ کرے. ان 3 قوی وجوہات سے پتہ چلا ہے کہ مجھے سفید ہرا رنگ پسند ہے. یہ روایت غلط اور بے بنیاد ہے. خود جلال الدین سیوطی جن کی کتاب کا حوالہ دیا ہے جامع الصغیر کا، جلال سیوطی کی کتاب الحاوی للفتاوی میں ہے کہ بعض بزرگان دین کے پاس ہرے رنگ کا کپڑا ہوتا ہے. آگے لکھتے لا اصل لہا فی الشرع، بے اصل اور غلط کام ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی. مزید تحقیق کے لیے آپ ہمیں یہ کسی وقت دارالافتاء سے طلب کریں. ابو داؤد شریف 343 کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے 2 سبز چادریں زیب تن کر رکھی تھی. یہی روایت شمائلی ترمذی میں ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے سرخ دھاریوں والا کپڑا پہنا تھا. علماء دین فرماتے ہیں کہ عربوں میں دھاریوں کا اعتبار ہوتا ہے، زمین کا نہیں ہوتا. کپڑا سفید تھا اور اس پر دھاریاں ہری تھی یا دھاریاں سرخ تھی، دونوں کا استعمال جائز ہے اور یہ مابہ النزاع نہیں ہے. جبکہ آپ کی تقاریر سن کر ہمارے دل میں سبز کپڑے سے یقیناً سب کپڑے سے نفرت سنت طریقہ ہے. پھر یہ کہ کبھی ایک چیز فی نفسی جائز ہوتی ہے لیکن وہ بے دینوں کی نشانی بن جاتی ہے. آپ مردے کے لیے اٹھتے تھے جنازے کے لیے، اور جب آپ سے کہا گیا کہ یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے تو آپ نے 2 جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ یہودی انسان نہیں ہوتے، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ ما قمت لہا بل قمت للملائکۃ معہا، میں جنازے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کے لیے کھڑا ہوا ہوں. لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جنازے کے لیے اٹھنا اچھا ہے، تو آپ نے حکم دے دیا کہ آپ نہیں اٹھا کرو، بالکل بیٹھا رہو. اس سے پتہ چلا کہ جو چیز بدعتیوں کی نشانی بن جائے اس کا ترک کرنا ضروری ہے. اس روایت کو نقل کر کے علی القاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں وفیہ اشارۃ الی ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکھا اولا. اس میں اشارہ ہے کہ جو سنت بدعتیوں کی نشانی بن جائے اور وہ مؤکد نہ ہو اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے. مجنون اور لیلا کا زمانہ کب گزرا ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ مجنون اور لیلا کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. کتاب الاغانی میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا مجنون نام کا جو قیس کہلاتا تھا وہ ایک لڑکی پر عاشق ہے اور بے خود ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجنون کے والد کو طلب کیا، اور لیلا کے والد کو اور مجنون کے والد کو، اور ان سے کہا اگر آپ اجازت دے دیں میں نکاح کراتا ہوں. وہ دونوں رضامند ہو گئے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب لیلا کو دیکھا مجنون نے تو وہ پہچانتا نہیں تھا، اسے مالی خولیا ہو گیا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں یہ لیلا نہیں، لیلا تو کوئی اور چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ او ہو یہ تو افسون میں مبتلا ہو گئے. افسون اس کو کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو بھی آدمی نہ پہچانے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں دخل دیا ہے اور مجنون و لیلا کو ملانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ حد سے آگے بڑھ چکا تھا، پھر وہ لیلا کو صورت سے پہچانتا نہیں تھا، اس لیے نکاح منعقد نہیں ہوا۔ غیر مقلد کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، لیکن حدیث کے مطابق عمل کرتے، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ ان کا یہ عمل جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث آخر کوئی امام نقل کرے گا، غیر مقلد کوئی پیغمبر کے زمانے کے لوگ ہیں کیا؟ جب یہ امام ابو حنیفہ اور مالک کو نہیں مانتے تو بخاری اور ترمذی کو کیسے مانتے، جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کے درجے میں ہے؟ آخر یہ کہ امام پر اعتماد کرنا پڑے گا، تب ان کی روایت کردہ حدیث کو حدیث رسول ماننی پڑے گی۔ اس لیے تقلید کے انکار کی وجہ سے اصولاً وہ شیطان کے مقلد ہے اور وہ پیغمبر کا دامن چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے مال کے میراث ہمارے 3 بھائی اور 1 بہن کے پاس موجود ہے، جبکہ ہماری بہن شادی شدہ ہے اور اس سے اولاد بھی ہوئی ہے۔ تینوں بھائی غیر شادی شدہ ہے، کیا ہم چاروں بہن بھائی مل کر اپنے مال کے میراث سے اپنے بڑے بھائی کی شادی کرا سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ سارے آپس میں رضامند و درست ہے؟ پہلی بات یہ کہ میراث کا تعلق شادی اور غیر شادی سے نہیں بدلتا۔ ماں باپ کا جو بیٹا ہوگا وارث ہوگا، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ برابر کے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ خود وارث ہے اور خود ہی اپنی مرضی سے اپنی جمع پونجی یا والدین سے بچا ہوا مال کسی ایک جگہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بہن کی شادی میں ہو یا بھائی کے لیے، تو یہ درست اور صحیح ہے۔ زید نے ہند کے دودھ پی لیا، زید کے دوسرے بھائی بہن بھی ہند کی اولاد پر نکاح کرنا حرام ہے؟ نہیں، جو دودھ پینے والا ہے اس کی حرمت ہے، دودھ پلانے والے کے تمام اعزاز ہے۔ از جانب شیردہ ہم خویش شون و از جانب شیرخوار زو جانو فرو۔ دودھ پینے والا، دودھ پلانے والی، ان کی بہنیں، ان کی بیٹی، ان کی بھائی، ان سب پر حرام، ان کے بھائی، ان کے ماموں، ان کے دیور، ان کے چچا۔ لیکن دودھ پینے والے کے جو اور بہن بھائی ہے وہ اس پلانے والی کے کچھ بھی نہیں لگتے، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ معلوم یہ کرنا، اگر ایک شخص نے طواف زیارت کیا یا عام طواف کیا لیکن مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل نہ پڑی، کیا اس کا حج مکمل ہوگا؟ ہر طواف کے بعد 2 گانے طواف واجب ہے اور ترک واجب کا گناہ ہوگا، اس کا دم نہیں ہے، نقصان ہوگا ثواب میں۔ سلطان العارفین ابو زید بستامی بایزید لکھا کرو، ابو زید نہیں، بایزید بستامی، اور اویس قرنی کب تشریف لائے؟ اویس قرنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ نے فرمایا تھا بنو کلب قبیلے کا ایک چرواہا ہے اور وہ اس امت کے بڑے اولیاء میں سے ہے، اگر تم میں سے کسی کی ملاقات ہو تو میرے سلام کہنا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ اس کا نام اویس نہیں ہے، اویس کے معنی اصلاً تو ہے پیغمبر کی صحبت سے محروم، سیدھے لفظوں میں اویس ناپسندیدہ لفظ ہے، اس کا نام غنیمان ہے، لیکن بس اویس ہی کہلایا۔ اویس کے معنی پیغمبر کی موجودگی میں صحبت میں آ سکتا تھا اور نہ آ سکا، محروم ہو گیا، ماں کی خدمت میں لگا رہا۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اور حسن انجام کا، تو حضرت نے ان کو سلام بھی بھیجا ہے اور امت کے لیے دعا کے لیے بھی کہا ہے۔ رمضان شریف میں نماز تراویح کے بغیر اجتماعی دعا کرنے کے بعد، اجتماعی دعا دونوں ثابت ہے، تراویح کے بعد بھی اور وطروں کے بعد بھی۔ بہتر یہ ہے کہ وطر با جماعت کے بعد دعا مانگی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے دیدار ہونا شب معراج میں، ام المومنین حضرت عائشہ سختی سے انکار کرتی ہے، وہ فرماتی ہے 3 باتوں میں سے ایک جس نے کہی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جو یہ کہے کہ حضرت نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جو یہ کہے کہ حضرت کل کی باتیں جانتے ہیں وہ جھوٹ باندھا ہے، جو یہ کہے کہ حضرت نے نبوت میں خیانت کی وہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔
اور یہ تینوں باتیں بدعتیوں میں ہیں۔ وہ ہر جگہ نقارے بجائیں گے، ایسا دیکھا ہو، بے حجاب ہو کے دیکھا ہو، قریب ہو کے لپک گیا۔ ام المومنین فرماتی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اور بدعتی جو بدعت نکالتا ہے، امام مالک کہتا ہے کہ وہ اصل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا تھا اور نبی نے نہیں کیا، معاذ اللہ، گویا نبی کو خائن سمجھتا ہے۔ اور بدعتی یہی کہتے ہیں کہ سارے قبریں اور درگاہ غیب دان ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ ہمارے پیغمبر جن کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا وہ کل کی باتیں جانتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تینوں باتوں کا مصداق اس زمانے کا مبتدی ہے۔ هل يجوز صلاة الظهر في ابتداء مثل الثاني؟ نعم يجوز. الظهر باق الى المثل الثاني ما لم ينفع الثاني ولم يفتح الثالث لم يدخل العصر، هذه مسألة ظاهرة. واما اهل الحديث فلو اجتنبت من الصلاة خلفهم كان خيرا لك لانهم ممروقون عن الدين حسب اوصاف الله تعالى. میرے دوست کا اورنگی میں دکان ہے اور بدعتیوں کی مسجد ہے، کیا اس کا نماز بدعتی امام کے پیچھے؟ موحد متبع سنت کی نماز بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50۔ عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہے، ساتھیوں سمیت ایک مسجد میں داخل ہوئے، وہاں اذان کے بعد بدعت ہو رہی تھی، لوگوں کو اذان کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدی، اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھے۔ اور الاختیار فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، اس کی پہلی جلد 58 صفحہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق ہے، قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدی، میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ صحابہ ہے اور یہ امام اعظم ہے، دونوں کہتے ہیں ناجائز ہے، باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو جائز کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ایک اور لڑکی کا موبائل پر رابطہ تھا تو اس لڑکی کے دوسرے دوست نے اس لڑکے کو منع کیا، کہا اس لڑکی کو فون نہیں کرنا، اگر دوبارہ فون کیا تو آپ کی بیوی آپ پر طلاق۔ لڑکے نے کہا جی ہاں آئندہ فون نہیں کروں گا، لیکن لڑکی کا دوبارہ فون پر رابطہ ہوا تو کیا ابھی اس لڑکے پر بیوی طلاق ہوگی؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ جملہ جس شخص نے کہا کہ اگر تم نے فون پر رابطہ کیا تو تجھ پر تیری بیوی طلاق، یہ جملہ اس نے منظور کر لیا، اس نے تو کہا ہاں آئندہ میں فون نہیں کروں گا، یہ تو مستقل جملہ ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ جب تک یہ تحقیق نہ ہو، اگر اس نے وہ جملہ منظور کیا جو پرائے آدمی نے کہا تو طلاق بے شرط واقع ہو جائے گی، دوبارہ رابطے پر اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ اور اگر اس نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کی بات منظور نہیں کی بلکہ میں تو کہا کہ رابطہ نہیں کروں گا، یہ میرا مستقل کلام ہے، تو پہلے شخص کا کلام لغو ہو گیا اور رابطہ نہیں کروں گا اور رابطہ کر لیا۔ اس باب میں تو یہ وعدہ خلافی ہوتی۔ پوچھنا یہ کہ عورت کا سطر کیا ہے؟ صرف دونوں ہتھیلیاں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں، چہرہ اور پیر، چلنے کے لیے علاوہ سارا جسم شرم اور پردہ ہے، ڈھانکنا فرض ہے۔ عورت گھر میں اپنی ساس اور نندوں کے سامنے دوپٹے کے بغیر سر کھلا رکھ سکتی ہے، جائز نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، وہ ضرورت کے لیے خواتین کے سامنے جائز ہے۔ شریف اور خاندانی عورتوں کا طریقہ ہے کہ ان کے سر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث کس طرح ہے کہ میری ولادت پیر کے دن ہے اور تم روزہ رکھو؟ مجمع و بحار الانوار میں روایت موجود ہے، سنن کی روایت ہے، یوم الاثنین یوم ولدت فیہ، پیر کا دن وہ ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ مجمع و بحار الانوار میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، فریق مخالف کی کتاب جاء الحق میں بھی ہے۔ آپ کے نال کے نقش کی کیا حقیقت ہے؟ کسی زمانے میں یہ شائع ہو گئی تھی، حاضی صورت نالی صلو علیہ وآلہ، شمائل میں آ رہا ہے، لیکن اس وقت بدعتیوں نے خاص روافض جیسے تن پاک کا پنجہ لگاتے ہیں، انہوں نے جوتا لٹکانا شروع کر دیا، اس لیے اہل حق اس سے پرہیز کرے اور بچے۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ روایت غلط ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کا سایہ ثابت ہے. اور اگر آپ کا سایہ نہیں تھا تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نور تھے؟ آپ کا بشر ہونا، انسان ہونا قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے. آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ پر ملائک صاحبان بنائے ہوتے تھے. سیرت النبی میں ہے، یہ معجزہ تھا آپ کا. لیکن درست بات یہ ہے کہ سایہ تھا، اور سایہ نہ ہونے کی روایات جھوٹی اور کمزور ہے. نماز پڑھتے وقت ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام احادیث ضعیف ہے، اور ہمارے نبی نے تمام عمر زیادہ تر ہاتھوں کو سینے پر باندھا ہے. تو زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ ضعیف احادیث سے زیادہ یہ بہتر نہیں کہ وہ کام کیا جائے کہ وہ احادیث اپنایا جائے جس کا ذکر زیادہ ہے. پہلی بات یہ کہ مسئلہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا ناف کے اوپر باندھنا، یہ ہے مسئلہ. اور سینے پر ہاتھ رکھ کے مرد کا ہاتھ باندھنا ایک حدیث بھی اس میں نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. اور وہ جو صحیح ابن خزیمہ کی ہیں وہ حد درجے ضعیف بلکہ موضوع تک کہا گیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی بخاری اور مسلم کا شاگرد ہے، اور وہ صحابہ کے مذاہب نقل کرتے ہیں. اور ترمذی شریف میں امام ترمذی کہتے ہیں وَبَعْضُ النَّاسِ يَدْعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى السُّرَّةِ، بعض لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. وَبَعْضُهُمْ يَدْعُونَ تَحْتَ السُّرَّةِ، اور بعض ناف کے نیچے باندھتے ہیں. سینے پر ہاتھ رکھنے والا امام ترمذی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوا تھا. تیسری صدی تک سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث نہیں تھی، اس کے بعد گھڑی گئی ہے. اس لیے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ دونوں ثابت ہے، لیکن مردوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا قطعاً ثابت نہیں ہے. کوئی ایک حدیث بھی اس باب میں نہیں ہے. جہاں تک مجھ کو علم ہے کہ عورت اور مردوں کی نماز کے بارے میں حضور نے ایک الگ کچھ نہیں فرمایا. آپ کا علم ہی نہیں ہے، اتنا علم تو گدھے کو بھی نہیں ہے جتنا آپ کو ہے. جہل اور حماقت کو کوئی علم کہتا ہے کیا؟ آپ کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میرے علم کے مطابق مرد اور عورت ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے. تو نبی تو پگڑی باندھتے تھے، تو آپ کے گھر کی عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. خواتین کے لیے احکام علیحدہ ہے، اول سے لے کر اخیر تک. بخاری شریف سے یہ بات ثابت ہے. بخاری میں ایک خاتون آتی ہے ام درداء صغرا، وہ نماز میں مردوں کی طرح قاعدہ کرتی تھی. تو امام بخاری فرماتے وکانت فقیہۃ، یہ اس کی اپنی فقہ تھی. یعنی یہ عمل نہیں ہے، عورتیں اور طرح بیٹھے گی مرد اور بیٹھیں گے. یہ ایک عورت صرف امام بخاری کو ملی. اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لایا کہ عبداللہ ابن عمر نماز میں آلسی پالسی مار کے بیٹھتے تھے، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں آلسی پالسی مار کے قاعدے میں. تو ان کے شاگرد بھی ایسے بیٹھنے لگے. عبداللہ ابن عمر کی نظر پڑ گئی، شاگرد سے کہے کیسے بیٹھے ہو؟ کہا آپ جو ایسے بیٹھے میں تو آپ کو دیکھ کے پڑھوں گا. تو حضرت نے کہا ان رجلایا لا يتحملانی، میرے تو ٹانگوں میں تکلیف ہے، وزر کی وجہ سے ایسا بیٹھ گیا ہو. تو وہ خاتون ام درداء صغرا جو نماز میں تجلس کا جلسۃ الرجال مردوں جیسے بیٹھتی تھی، وہ اس لیے کہ وہ بیمار تھی اور اس کو تکلیف تھی، وہ تورک نہیں کر سکتی تھی. اب یہ لوگ بخاری جانتے نہیں ہیں، ایسے بخاری سے پاکستانی بنائے ہوئے اردو ترجمہ سے امت کو گمراہ کر رہا ہے. جہاں تک مجھ کو علم ہے شاہ ویسے علم اسی کو کہتے ہیں جو تجھے ہے. مولانا صاحب فتح علمگیر شامی کے علاوہ اردو زبان کے کچھ معتبر ترین فتاوا کفایت المفتی مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند کی، امداد الفتاوا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب، فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم 2 جلدوں والا، جدید 12 جلدوں والا معتبر نہیں ہے. ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور بہت نقصان ہوا، سب بہت پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ دعا شہاب. میں حیران ہوں کہ وظیفہ تسلی کے لیے مانگ رہے تو چلو، کبھی کبھی صدقہ و خیرات بغیر ارادے کے ہو جاتا ہے.
اور اگر یہ کہ چور واپس مال لے آئے تو پھر تو بہت آسان وظیفہ تھا، اگر چور اس سے پیسے واپس کرتے۔ یہ وظیفہ دیتا ہوں کہ دنیا سے دل نہ باندھے، شکر ہے کہ آپ لوگ بچ گئے، انسانوں کو اللہ نے بچایا۔ ڈاکو اور دشمن جب گھر میں داخل ہوتا ہے وہ خیر کے لیے نہیں آتا۔ وقت وقت پر دعا و توبہ اور استغفار اور صدقہ مالی کیا کرے تاکہ چور نہ لے جائے۔ ریاض الصالحین کی ایک روایت میں سجدہ اور رکوع میں استغفار کی دعا مروی ہے، آپ نے منع فرمایا۔ یہ قدیم روایات ہے، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ جب سے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جانے لگا، اس کے بعد دعائیں نہیں مانگی گئی۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر کے علاوہ اردو زبان کی کوئی تفسیر جو معتبر ترین میں سو آپ کے زیر مطالعہ ہو؟ میرے مطالعے میں تو اپنے بزرگوں کی سب تفسیریں ہیں۔ بیان القرآن حضرت حکیم الامت کی، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور فوائد، مولانا مفتی شفیع مرحوم کی معارف، مولانا ادریس کاندیلوی کی معارف، عبد الماجد دریابادی کے فوائد تفسیر۔ اور مفتی صاحب بھنے ہوئے پائے جن کے بال جلا دیتے اور کھال اس میں لگی رہتی ہے، اس کا کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں؟ مہدی کی آمد کے وقت صرف حنفیت کا ہونا ایک امر نقلی ہے جس کا تعلق مغیبات سے ہے، یہ بات عقلی نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی اس کی حدیث کی ضرورت نہیں، یہ مکاشفات کا مسئلہ ہے۔ خواجہ خرد مجدد کے چھوٹے بیٹے نے جو مکاشفات لکھے اس میں لکھا ہے نماز کے وقت پینٹ کے پانچے موڑنے چاہیے یا نہیں؟ موڑنے چاہیے، اسلام کی روشنی میں رہنمائی فرمائے، فرما دی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پینٹ تو آپ نے پہننا ہے، اس کے پانچے موڑنا میرے ذمہ نہیں ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں جو حضرت عمر نے آنچڑیاں کٹی ہوئی تھی اور صہیب رومی سے کہا، ارفع یا اخی ثوبک، بھائی کپڑا اوپر کرو، فإنہ اتقی لربک، اللہ خوش ہوگا، وانقی لثوبک، کپڑا بھی پاک رہے گا۔ عمر کا کہنا ارفع، اوپر کر لیجئے۔ اب جو کوئی کہے کہ اوپر نہ کرے کذاب و اشر ہے، جھوٹا ہے، پر لے در جائے گا۔ اور پیغمبر فرماتے 3 آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت میں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں ہونے دے گا۔ المنان، احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالیمین الکذب، جھوٹ بول کر سامان بیچنے والا، ومسبل الازار، اور جس مرد کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہو۔ اور ایک شخص کو بخاری میں ہے کتاب اللباس میں، ایک شخص کو بہت دفعہ کہا گیا کہ پانچے اوپر کرو، وہ نہیں کرتا تھا، زمین پھٹ گئی اور وہ اندر چلا گیا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے، غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نفل پڑھنے سے افضل قضا عمری پڑھنا ہے، تو قضا پڑھنے کا تو کوئی علم ہے، لیکن روزانہ کی نماز میں سنت کی وضاحت کرے، سنت کی قضا نہیں ہے، سنتیں اپنی جگہ پڑھا کرے۔ جیسے مسجد داخل ہوتے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، وضو کے تحیۃ الوضو، اشراق چاش، اوابین تہجد، ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا، اسے ترک نہ فرمائے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء۔ سوال یہ ہے کہ کیا علاوہ حج نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے؟ اس ملانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں پڑھ لیے، ظہر کو مؤخر کیا ظہر کے آخری لمحے میں، اور عصر کو مقدم کیا عصر کے شروعی لمحے میں، اس لیے مغرب کو قدر مؤخر کیا، عشاء قدر مقدم کیا، جس کو ہم جمع سوری کہتے ہیں۔ پھر اس طرح روایات اخبار احاد معتبر نہیں ہے، اوقات کا مسئلہ قطعی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
اللہ فرماتے ہیں ہر نماز وقت کے حساب سے فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے اس طرح وقت جاننا بھی ضروری ہے. قصدن وقت فوت کرنا جائز نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں قرآن کس ترتیب سے پڑھا کرتے؟ جس طرح امت پڑھتی ہے یہ آپ نے نبی سے سیکھا ہے. تراویح کی رکعت کا بیان جس حدیث میں آیا ہے نوازش کر کے بتلا دیجیے. تراویح 20 رکعتیں اس سے کم نہیں. ترمذی شریف میں موجود ہے تراویح کی رکعت. صحابہ کرام حضور کی نماز تہجد کے پیچھے نیت باندھ لیا کرتے. نہ تہجد میں کبھی جماعت نہیں ہوئی. بدعتی گروہ نے شہر بھر میں اعزاں کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں 21 کا ترجمہ ہے اور تم اپنے رب کے نعمت کا خوب چرچا کرو. لا علم لوگ اس ترجمے کو پڑھ کر ان کے ساتھ جشن میں شریک ہے اور سمجھتے کہ یہ کام قرآن کے عین مطابق ہے. مہربانی فرما کے اس آیت کا حل بتائے اور اس کی تفسیر بتا دی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب بیان کرے. یعنی نعمت سے مراد نبوت ہے اور اس کا بیان جو آپ نے کہ وہ حدیث ہے. تو اس آیت کا پیش مصداق اور پیش نظر علم حدیث کا وجود قائم ہوا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب یہ کہ اے امت محمدیہ نبی کی حدیثوں پر ایمان لاؤ. آپ قبر میں زندہ ہے یا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء و مرسلین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. یہ زندگی برزخی ہے، قبری ہے، آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. اور چونکہ قبر دنیا میں ہے اس لیے اس کو بعض لوگوں نے دنیاوی بھی کہا، ورنہ اس کا دنیا سے کوئی مشابہت نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہاں کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے. قضاء حاجت کے لیے جمعرات کے دن 10 مقدس بیویوں کی کہانی سناتے اور لڈو بانٹتے ہیں قضاء حاجات کے لیے. یہ فضول اور لایانی عمل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تعویذ کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جائز کاموں کے لیے جائز کلمات لکھ کر تعویذ دینا جائز ہے. ناجائز کام کے لیے یا ناجائز کلمات لکھ کر دینا گناہ ہے. کسی مسلمان کے مرنے کے بعد غسل میں شریک ہونا کیسا عمل ہے؟ کسی مسلمان کے امداد کرنا اور اس کے غسل کفن دفن میں شریک ہونا باعث ثواب ہے. کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کی مبارکباد دی اس پر دوزخ کی آگ حرام؟ ایسی کوئی نہیں. یہ بریلوی لگے ہوئے بنانے کے لیے، یہ بریلوی اینڈ کمپنی کی بنی ہوئی. وہ لوگ جو حدیث پڑھتے ہیں کیا اس کا مطلب وہ بتاتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ واجب القتل ہے؟ اس کی تو ذمہ داری امیر المومنین کی ہے. جنرل مشرف صاحب کہتے ہیں کہ موسیقی بہت ضروری ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور میری والدہ ڈانس کرتی تھی اور میرے والد اور والدہ دونوں برطانیہ کی حکم ملکہ کی جب تاج پوشی ہو رہی تھی تو سفارت خانے میں تقریب منعقد ہوئی تھی. اس میں میری والدہ علیحدہ اور والد علیحدہ ڈانس میں اول آئے تھے. یہ اس کی کتاب اول پاکستان میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو کہے آپ کہ اس کو رکوا لے ذرا. جی ہاں، اردو زبان میں ترجمہ ہو گیا، کوئی ڈکی چپی بات نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے موسیقی کی حوصلہ افزائی کی، کراچی میں اور فلاں فلاں جگہ موسیقی کی مجلسیں لگی ہوئی ہے اور اب لوگ اس کو برداشت کرنے لگے. ابن المبارک سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے استاذ پر اعتراض بہت ہے تو ان کا جواب کیا تھا؟ حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله. میرے استاذ کے ساتھ لوگ حسد کرتے کیونکہ ان کے مقام کو نہیں پہنچتے. حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله. چونکہ لوگ میرے شیخ و استاذ کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے اس لیے حسد پہ ہوتا رہا ہے. وَالنَّاسُ أَعْدَاءٌ لِمَا جَهِلُوا. اور لوگ ایسے موقع پر جاہل بن کر حسد کرتے ہیں. ابن الجوزی متعصبین میں سے ہے. عیدین کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا عید کی خوشیوں کے قبیل میں سے ہے اور درست اور صحیح ہے. اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں. ضروری سمجھنا بدعت ہے.
شمائل کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت کے بعد تشہد اور دعائے معصورہ کا پڑھنا، اور تشہد دعائے معصورہ کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تشہد ہے، اور رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعائے معصورہ ہے۔ مؤذن کے جواب میں کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مؤذن کے جواب میں وہی الفاظ دہرائے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، یہ اذان ختم ہونے کے بعد ہے، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، یہ اذان ختم ہونے کے بعد، اور اللہم رب هذه الدعوة التامة، کیا یہ دعا اذان کے بعد پڑھنا صحیح ہے؟ درست ہے۔ حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو تو اپنے ذاتی محفل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخاطبانہ الفاظ استعمال کرنا، جبکہ یہ عقیدہ ہو کہ فرشتے ہمارے یہ الفاظ پہنچاتے، ضرورت کیا ہے؟ جب حضرت نے خود غائبانہ الفاظ پسند کیے، اللہم صلی علی محمد، یعنی آپ بدعتی تو نہیں ہے لیکن خارشی ضرور ہے کہ وہی الفاظ آپ پڑھتے ہیں جو بدعتی اور خراب فرقہ پڑھتا ہے۔ رہنے دیں ایسی بیماری ہے، کیا حاجت ہے؟ اس قسم کے الفاظ سے پڑھنا کوئی سنت طریقہ ہے؟ کوئی صحابہ کا عمل ہے؟ جب سنت نہیں، نبی کا عمل نہیں، صحابہ کا کردار نہیں، تو آپ ایسے لوگوں کی مشابہت کرتے جو جہنم کے قریب ہو چکے ہیں۔ نکاح بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے یا ہلکی آواز سے؟ نہیں، بلند آواز سے۔ اعلن النکاح، پیغمبر نے کہا کھل کر نکاح پڑھاؤ کہ پتہ چل جائے کہ یہ جائز اور سنت عمل ہے، کوئی چوری چکوری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اگر مناسب وقت ہو تو لاؤڈ سپیکر سے خطبہ پڑھا جائے تاکہ پورے محلے میں ایک مسلمان کی خوشی کی لہر دوڑے۔ کہتے ہیں بہت ہلکی آواز سے نکاح پڑھایا گیا، وہاں بیٹھے بیٹھے لوگوں نے بھی نہیں سنا۔ دیکھو، آواز بلند کرنا، لوگوں کو خاموش کرنا، یہ قاضی صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو تیرے جیسے لوگ نااہل ہوتے، آپ کو وہاں ایک لاؤڈ سپیکر لگانا تھا۔ جب مولانا صاحب نکاح پڑھنے بیٹھ رہے تھے، آپ کو اعلان کرنا تھا کہ بھائیو، جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اس کے لیے ہمارے شرعی طریقے کے مطابق قاضی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سب سن لیں۔ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ تو یہ تو علماء دین کی ذمہ داری ہے، نہیں کہ وہ لوگوں کو چپ کرائے اور اپنے ساتھ لاؤڈ سپیکر لے جائے۔ ہاں، ہم مسجد میں پڑھاتے اور ہمارا پورا نظام ہے، الحمدللہ، چھوٹا نکاح ہو یا بڑا، جب بھی قاعدے کے مطابق یہاں منعقد ہو تو ہمارے قاری صاحب لاؤڈ سپیکر لگاتے، کوشش کرتے کہ سنت نکاح صحیح شان سے ہو جائے۔ بعض علماء حضرات موبائل کمپیوٹر پر آنے شبیہ پر تصویر کے احکام جاری نہیں کرتے، آپ کے ایسی شبیہات کے بارے میں کیا رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اہل حق علماء سب متفق ہے کہ ٹیلی ویژن یا وی سی آر یا اس قسم کے سیڈیوں میں تصویروں سمیت نمودار ہونا جائز نہیں ہے۔ احادیث اس میں بڑی دو ٹوک واضح ہے۔ بعض حضرات مجبور ہو گئے، وہ میراثی نسل کے بدمذہب لوگ جن کو عالم کہنا علم کی توہین ہے، وہ آ کر کے اپنے ناچ گانے کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد و ایمان لوٹتے ہیں۔ تو بعض بزرگوں نے اس گناہ کو لوگوں کے عقیدے بچانے کے لیے قبول کر کے آنے لگے، وہ مجبور ہے، ورنہ خوشی سے کوئی نہیں آتا۔ دیوبندی مکتبہ فکر میں کوئی عالم دین تصویر کا قائل نہیں ہے۔ ہمارے مولانا فضل الرحمان سیاسی لیڈر ہے، ایک دن تصویر کے بارے میں بڑی ٹھنڈی آہ بری اور فرمایا پتہ چل جائے کہ آگے سیاسی کام نہیں ہے تو اس دن توبہ کر لیں، اور کہا کہ میڈیا اس کے بغیر کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، ہم کیا کریں۔ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کتنے مسائل میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی و لمبی عمر عطا فرمائے، عزت، ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ۔ میری بہن کا آپریشن ہے، دعا کرے اللہ انہیں زندگی، صحت، توانائی، سلامتی، کامیابی نصیب فرمائے۔ گھر میں نہ اتفاقی دعا کرے، سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، اسی پانی کا کھانا پکوائے، چائے بنائے، سالن بنے، 7 دن تک سب لوگ مل کر پیے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ انشاءاللہ آپس میں شکر رنجی دور ہو جائے گی، الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آمین، اللہ سب بے نمازیوں کو نمازی بنائے۔ میری بانجی
اسپتال میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے۔ میرے والد کا انتقال 14 صفر کو ہوا۔ 3 روز قبل میں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، مبارک و مغفرت ہو گئی ہے، اور سرخ رنگ میں جسم تو کیا کھڑے ہیں، جبکہ زندگی میں ان کی رنگت گندمی اور جسم انتہائی کمزور ہو گیا تھا۔ مرنے کے بعد تو آخرت کی زندگی، وہاں کا جسم نصیب ہوتا ہے، وہ حالت ان کی درست اور قابل اطمینان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جتنے بزرگوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جہاں بیماریاں ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے، جو اسپتال میں ہیں اللہ انہیں خیر و عافیت صحت کے ساتھ گھر واپس لے آئے، جو جس درد اور کرب میں مبتلا ہے اللہ ان کی امداد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ